السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْحُرْمَةُ بِأَنْ خُنْتَهُ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْإِسْتِحْلَالِ وَالْإِظْهَارِ لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتزرع إلى الله سبحانه ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيجا وهو نادر فتستحل منه۔ اوپر بیان کیا گیا تھا کہ گناہوں سے چھٹکارا پانا اور بری الذمہ ہونا، سبکدوش ہونا، یہ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ گناہوں کی چند قسمیں ہیں، تو ان اقسام کو بیان کیا، پھر یہ بیان کیا کہ گناہ کی ایک قسم جو ہے وہ ایسی ہے جس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی جو گناہ تیرے درمیان اور بندوں کے درمیان ہو، جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہو، اس کی کئی اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے کچھ قسمیں بیان کی ہیں اور کچھ آج بیان کی جا رہی ہیں۔ وَأَمَّا الْحُرْمَةُ رہی حرمت، یعنی جو گناہ کسی کی حرمت کے متعلق ہو، کسی کی حرمت سے متعلق ہو، وہ گناہ کیسے معاف ہوگا اور کیسے اس سے چھٹکارا پائے گا انسان، کیسے بری الذمہ ہوگا۔ رہی حرمت بِأَنْ خُنْتَهُ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ، رہی حرمت کہ تو نے خیانت کی ہو، حرمت میں خیانت کی ہو، حرمت کے بارے میں، فی اہلہ کسی انسان کے، سامنے والے کے گھر والوں کے بارے میں، یعنی اس کی بیوی کے بارے میں خیانت کی ہو، وَوَلَدِهِ اور اس کے اولاد کے بارے میں خیانت کی ہو، اور نحوہ یا اس جیسی کوئی خیانت کی ہو، تو عزت و آبرو کے بارے میں تو بتا دیا کہ کسی کی غیبت کی ہو، ہے نا، یا بہتان لگایا ہو یا گالی دی ہو، تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس سے سبکدوش ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کسی کی حرمت کے متعلق تو نے کوئی گناہ کیا ہو، جیسے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں خیانت کی ہو، ہے نا، بیوی سے ناجائز تعلق رکھا ہو، تو یہ اس انسان کی حرمت ہے نا کے بارے میں خیانت ہوئی، ہے نا، تیرے لیے وہ کام حرام تھا۔ یا اس کی اولاد کے بارے میں خیانت کی ہو، کسی کی اولاد کو اپنی اولاد بنا لیا ہو، اس طرح کا اگر کوئی گناہ ہو، فلا وجہ للاستحلال والاظہار، تو اس کو حلال کرنے، معاف کرانے اور ظاہر کرنے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی اس کو جائز کرانے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، اس کو جائز کرانا، حلال کرانا، معاف کرانا اور اس کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ لأنه يولد فتنة وغيظا، اس لیے کہ تیرا یہ اظہار اور تیری معافی تلافی یہ فتنے اور غیظ و غضب کو جنم دے گی، اس سے اور زیادہ فتنہ ابھرے گا، ہے نا، اس کا غیظ و غضب اور بڑھے گا۔ ابھی تک تو اسے معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہوگا تو اور زیادہ فتنہ بھڑکے گا۔ بل تتضرع الی اللہ سبحانہ لیرضیہ عنک، بلکہ تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تاکہ وہ اسے تجھ سے راضی کر دے، تاکہ وہ آخرت میں اسے تجھ سے کیا کر دے، راضی کر دے، اور وہ تجھ سے اپنا حق نہ مانگے۔
وَيَجْعَلَ لَهُ خَيْرًا كَثِيرًا فِي مُقَابَلَتِهِ، اور اس کے مقابلے میں یعنی اس گناہ کے مقابلے میں اللہ تعالی تاکہ اس کے لیے بہت ساری نیکیاں لکھ دے، بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنْ أَمِنْتَ الْفِتْنَةَ وَالْحَیْجَ، تو اگر تو فتنے اور بھڑکنے سے، اس کے بھڑکنے سے، برانگیختہ ہونے سے تو مامون ہو، مطمئن ہو، بے خوف ہو، فَتَسْتَحِلَّ مِنْهُ، تو اس سے حلال کرا لے، معافی مانگ لے۔ وَهُوَ نَادِرٌ، مگر یہ ہے بہت نادر، ایسا کہو نا، بہت نادر ہے، نادر الوقوع ہے۔ فَتَسْتَحِلَّ مِنْهُ وَهُوَ نَادِرٌ جملہ معترضہ ہے نا۔ وَأَمَّا فِي الدِّينِ، رہا جو گناہ دین کے بارے میں ہو، بِأَنْ كَفَّرْتَهُ أَوْ بَدَّعْتَهُ أَوْ ضَلَّلْتَهُ، اس طور پر کہ تو نے اس کی تکفیر کی ہو، یا تو نے اس کو بدعتی کہا ہو، یا تو نے اس کو گمراہ کہا ہو، فَهُوَ أَصْعَبُ الْأُمُورِ، تو یہ سب سے مشکل معاملہ ہے۔ فَتَحْتَاجُ إِلَىٰ تَكْذِيبِ نَفْسِكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ قُلْتَ لَهُ ذَلِكَ، تو محتاج ہوگا، تجھے ضرورت پڑے گی اپنے نفس کو جھوٹا بتلانے کی، جھوٹا بتانے کی، بین یدئی من اسم موصول، اس شخص کے سامنے، قلتا لہو ذالک، کہ قلتا لہو جس سے تو نے کہا ہو، ذالکا یہ بات، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھٹلانا ضروری ہوگا کہ میں نے جو فلاں کو کہا تھا وہ گمراہ ہے یا بدعتی ہے، یا تو نے تکفیر کی کسی کے سامنے، ہے نا، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا۔ تو اب جس کے سامنے تو نے تیسرے کی تکفیر کی ہے، زید کے سامنے بکر کی، تو پہلے زید کے سامنے جا کر، ہے نا، تجھے اپنے آپ کو جھٹلانا ہوگا کہ میں غلطی پر ہوں، وہ پاک ہے، اس کا دامن پاک ہے گمراہی سے، میں ہی گمراہ ہو گیا تھا جو اس کو میں نے کہا۔ وَأَن تَسْتَحِلَّ، ایک تو یہ کام کرنا پڑے گا، دوسرا کام وَأَن تَسْتَحِلَّ مِن صَاحِبِكَ، اور یہ کہ تو صاحب معاملہ سے حلال کرائے۔ صاحب معاملہ یعنی جس کو گمراہ کہا ہے، اس کے پاس بھی جا کر اس سے معافی مانگنا پڑے گی کہ میں نے جو کہا ہے اس کو میرے لیے حلال کر دے، یعنی معاف کر دے، چاہے تو مجھے بھی ایسا کہہ لے، بدلہ لے لے، یا پھر مجھے معاف کر دے۔ ان امکنک فتحتاجو، تو تجھے ضرورت پڑے گی کہ اپنے نفس کو جھوٹا بتانے کی اس کے سامنے، جس کے سامنے تو نے یہ بات کہی، اور اس کی ضرورت پڑے گی کہ تو اس کے ساتھی سے، اس کے صاحب ہے نا، دلال وغیرہ، یعنی جس کی گمراہی کا تو نے حکم لگایا تھا، اس گمراہی والے سے، ہے نا، اس صاحب معاملہ سے تو حلال کرا لے۔ ان امکنک، اگر تیرے لیے یہ کام ممکن ہو، وَإِلَّا، ورنہ فَالْإِبْتِحَالُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِدًّا، ورنہ تو اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے بہت زیادہ، وَالتَّنَدُّمُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس بات پر خوب پشیماں ہو، افسوس کرے، لِيُرْضِيَهُ عَنْكَ، تاکہ اللہ اسے تجھ سے راضی کر دے، ٹھیک ہے نا۔ وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ، خلاصہ حاصل کلام، اس بیان کا حاصل کلام جو حقوق العباد کے بارے میں بیان کیا گیا، کلام آیا، اس کا کیا ہے حاصل اور خلاصہ یہ ہے، فَمَا أَمْكَنَكَ مِنْ إِرْضَاءِ الْخُصُومِ، خصوم خصم کی جمع، مد مقابل، مخالف، ہے نا، یا دو لوگ ہیں، ایک کا دوسرے پر حق ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، خصم ہو جائیں گے۔ فَمَا أَمْكَنَكَ مِنْ إِرْضَاءِ الْخُصُومِ، تو جب تک ممکن ہو، جو ممکن ہو تیرے لیے
اپنے سامنے والے یعنی مد مقابل کو یعنی حقوق والوں کو راضی کرنا، عملتا تو وہ کام کرے، ہے نا. فما امکانہ کا جتنا ممکن ہو فریق مخالف کو راضی کرنا، عملتا تو وہ کام کرے یعنی اس کو راضی کرے. وما لم یمکن کا، اور جب ممکن نہ ہو، رجعت الی اللہ سبحانہ وتعالی بالتضرع والابتہال والتصدق لیرضیہ عنک، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں رجوع کرے گریہ وزاری اور گڑ گڑا کر، والتصدق اور صدقہ کر کے، تاکہ اللہ اسے تجھ سے راضی کر دے. فیکون ذالک فی مشیۃ اللہ سبحانہ یوم القیامہ، تو اب یہ معاملہ یعنی تیری معافی کا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف رہے گا بروز قیامت. وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، ہے نا، اور تیرے مد مقابل کو جس کا حق ہے تجھ پر اس کو راضی فرما دے گا تجھ سے، اس کو اتنی نیکیاں دے دے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی جنت میں جانے کے لیے اپنا حق مانگنے کی کسی سے، تو کیوں دعویٰ کرے گا. فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالرَّجَاءِ مِنْهُ بِفَضْلِهِ الْعَظِيمِ وَإِحْسَانِهِ الْعَمِيمِ، تو یہ معاملہ موقوف رہے گا بروز قیامت اللہ سبحانہ تعالی کی مشیت پر، والرجاء منہ، اور اس کی ذات سے، ہے نا، اور اس کے فضل سے، والرجاء منہ بفضلہ العظیم، والرجاء منہ بفضلہ العظیم، اور امید ہے اس کی جانب سے اس کے فضل عظیم کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ ہوگا اللہ کی مشیت پر، اور کس پر عطف ہے اس کا؟ رجا کا، اس کا عطف ہے ذالکہ پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف رہے گا قیامت کے دن. فیکون الرجاء منہ، تو اللہ سے امید ہوگی بفضل العظیم، اس کے فضل عظیم کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. وإحسانہ العمیم، اور اس کے کثیر احسان کی وجہ سے. عمیم یا عما یا عمو سے صفت کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر. عمیم عام ہونا، شامل ہونا، کثیر ہونا. بہت زیادہ عام ہوگا تو کثیر ہو جائے گا نا، اس کے کثیر احسان سے امید ہوگی اس کی. انہ اذا علم الصدق من قلب العبد، کہ جب وہ بندے کے دل کی سچائی کو جانے گا، جب وہ بندے کے دل کی سچائی کو جانے گا. نہیں، یہ والرجاء عطف نہیں ہے، ما قبل پر ہے نا. فیکون ذالک پر نہیں ہے، یہ جملہ الگ ہے. فیکون ذالک فی مشیۃ اللہ سبحانہ یوم القیامہ، تو یہ معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف رہے گا روز قیامت. اب یہاں سے جملہ الگ ہے جناب. ٹھیک ہے نا. والرجاء منہ بفضلہ العظیم واحسانہ العمیم. انہ، یہ ہے رجا مبتدا ہے اور انہ یہ خبر بنے گا جملہ. اور والرجاء منہ، اور اللہ سے امید ہوگی، اللہ سے امید ہے، بفضل العظیم، اس کے عظیم فضل کی وجہ سے، واحسانہ العمیم، اور اس کے کثیر احسان کی وجہ سے امید ہے. انہ، کیا امید ہے؟ یہ امید ہے اذا علم الصدق من قلب العبد، کہ جب وہ بندے کے دل کی سچائی جانے گا کہ یہ اپنے گناہ پر جو نادم ہوا ہے یہ صدق دل سے نادم ہے نا. فإنه يرضي خصماءه عنه من خزانة فضله ولا حكم. فإنه يرضي، تو وہ راضی فرما دے گا، خصماءه، اس کے، ہے نا، اس کے، ہے نا، فریقوں کو، اس کے فریقوں کو اس سے راضی فرما دے گا. من خزانت فضل، اپنے فضل کے خزانے سے عطا فرما کر، اپنے فضل کے
خزانے سے عطا فرما کر، ولا حکمن یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، ولا حکمن یہ کسی لازمی امر کی وجہ سے نہیں ہوگا. سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ ولا حکمن کا معنی یعنی یہ فریقوں کو راضی کرنا اللہ کے فضل سے ہوگا. لا بحکم لازم لذالک یہ اس کا حکم لازم نہیں ہوگا کہ اللہ پر لازم ہو، عدل کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ فضل کی وجہ سے ہوگا، ہے نا. یہ حکم لازم کی وجہ سے نہیں ہوگا، ہے نا، لازمی عدل کی وجہ سے نہیں ہوگا. یہ اس کا مستحق نہیں ہوگا کہ اس سے راضی کرا دیا جائے اس کو، اس کا یہ مستحق نہیں ہے. اللہ کے فضل سے، ہے نا، یہ اس کو جو ہے یہ عطا ہو رہا ہے. فَعْلَمْ هَذِهِ حَقَّهَا رَاشِدًا تو اس کو جان لے، حقها کما حقہ اس کو جان لے، راشدن رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، ہے نا. تو اس کو کما حقہ جان لے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے. فَهَذِهِ یعنی فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ عَظِيمَةٌ یہ جملہ یہ بات بہت بڑی ہے، بہت اہم ہے. فَإِذَا أَنْتَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ تو جب تو نے عمل کر لیا اس پر جو ہم نے بیان کیا یہاں پر، یعنی تو گناہوں سے، ہے نا، سبکدوش ہونے کے بارے میں جو ہم نے یہاں بیان کیا، اس پر تو نے عمل کر لیا. وَبَرَّأْتَ الْقَلْبَ عَنْ اخْتِيَارِ مِثْلِهَا فِي الْمُسْتَقْبِلِ اور آئندہ ان جیسے گناہ کے ارادے سے تو نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا، بری کر لیا. اور آئندہ ان گناہوں کے ارادے سے، اختیار ان گناہوں کے پسندیدگی سے یا ارادے سے اپنے دل کو تو نے بری کر لیا. فقد خرجت من الذنوب كلها تو تمام گناہوں سے نکل گیا، پاک و صاف ہو گیا. وین حصلت من کا تبرئۃ القلب اگر تو نے سب پر عمل کر لیا تو تمام گناہوں سے تو صاف ہو گیا. وین حصلت من کا تبرئۃ القلب اور اگر تجھے حاصل ہوئی دل کی صفائی، تبرئۃ القلب دل کی صفائی، دل کی برات تجھے حاصل ہوئی، یعنی دل آئندہ گناہ نہ کرنے پر تو کیا ہو گیا، کیا برات القلب، آئندہ گناہ اختیار کرنے سے دل بری تو ہو گیا تیرا، آئندہ گناہ کرنے سے، ہے نا، گناہ کے ارادے سے تیرا دل بری تو ہو گیا. ولم یحصل من کا قضاء الفوائد لیکن فوت شدہ حقوق کی ادائیگی تجھ سے حاصل نہیں ہوئی. آئندہ گناہ کرنے سے، گناہ کے ارادے سے دل کو تو صاف کر لیا، لیکن جو فوائد، فائتہ کی جمع فوائد، جو حقوق فوت ہو چکے ہیں یا جو چیزیں تجھے ادا کرنی تھیں وہ تو نے ادا نہیں کی ہیں، ہے نا، جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے تھے نہیں ادا کیے، وہ ان کی ادائیگی، ہے نا، تجھ سے حاصل نہیں ہوئی، یعنی تو نہیں کر پایا، ہے نا، فوت شدہ حقوق کی ادائیگی تو نہیں کر پایا. وَإِرْضَاءُ الْخُصُومِ اور فریقوں کو راضی نہیں کر پایا دنیا میں. فَالتَّبِعَاتُ لَازِمَةٌ تو تجھ پر تاوان لازم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگوں کے حقوق تھے وہ تو راضی نہیں کر پایا، ان کو نہ ادا ہی کر پایا. کسی کا مال چھینا تھا، چرایا تھا، مال دے بھی نہیں پایا، اور نہ اس سے وہ حلال کروا پایا، راضی کر پایا ان کو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حق باقی رہ گیا نا. تبعتن کا معنی ہوتا ہے ڈانڈ تاوان، ہے نا. فالتبعات لازمتن تو ان کے حقوق، ہے نا، اور ان کے حقوق کا تاوان کیا ہے، لازم ہوگا. وسائر الذنوب مغفورۃ باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے. جو حقوق اللہ سے متعلق تھے وہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، ہے نا، لیکن جو حقوق العباد سے متعلق تھے وہ باقی رہیں گے. ان حقوق کا تاوان کیا رہے گا، باقی رہے گا، باقی گناہ معاف ہو جائیں گے. وَلِهَذَا الْبَابِ شَرْحٌ يَطُولُ
اس باب کی یعنی توبہ کے اس باب کی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کیسے ممکن ہو؟ حقوق العباد میں اس باب کی طویل شرح ہے، اس باب کی کیا ہے؟ تشریح طویل ہے، لمبی ہے۔ فلا يحتملہ هذا المختصر، یہ مختصر منہاج العابدین اس کی گنجائش نہیں رکھتی ہے۔ وانظر کتاب التوبہ من کتب احیاء علوم الدین اولا، تو آپ کو اگر ان حقوق کی تفصیل اور ان کی ادائیگی کی تفصیل چاہیے تو آپ دیکھیے احیاء العلوم کی کتابوں میں سے کتاب التوبہ دیکھیے اولا پہلے، و کتاب القربات الی اللہ تعالی ثانیا، پھر آپ کتاب القربہ دیکھیے، ہے نا۔ احیاء العلوم کی کتابوں میں سے باب جیسے باب بناتے ہیں، باب و فلاں، ایسی کتاب الفرائض ایسے بھی تو باندھتے ہیں نا کتاب میں الگ الگ مسائل کے لیے۔ تو اور اس کے بعد دوبارہ دوسری مرتبہ آپ قربت الی اللہ کی کتاب دیکھیے، و کتاب الغایۃ القصویٰ ثالثا، تیسری بار اس کے بعد آپ کتاب غایۃ القصویٰ کتاب دیکھیے، تجد فوائد کثیرتاً، تو آپ بہت سارے فوائد پائیں گے، و شرحا جمہ، اور کافی تشریح پائیں گے ان میں، جمع یا جمن کسرہ کے معنی میں ہے نا، جمن کافی تشریح پائیں گے، کثیر تشریح پائیں گے۔ والذی ذکرناہ ہا ہنا هو الاصل الذی لا بد من، اور وہ جو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے وہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے جو ضروری ہے۔ یہاں جو ہم نے بیان کیے ہیں اس بارے میں حقوق العباد کے بارے میں، وہ کیا ہیں؟ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سمجھتا ہے؟ فروع اور تشریحات ہم نے نہیں بیان کی ہیں یہاں پر، یہاں صرف اصل مسئلہ اور اصول بیان کیے ہیں، بنیادی مسائل بیان کیے ہیں حقوق العباد کے۔ وباللہ توفیق، اور توفیق اللہ کی جانب سے عرضاں ہوتی ہے۔ فصل فی بیان حقیقت التوبۃ وما جاء فی ذلک من اقوال السلف، یہ فصل ہے توبہ کی حقیقت کے بیان میں، وما جاء فی ذلک، اور جو اس بارے میں آیا ہے، ما کا بیان من اقوال السلف یعنی بزرگوں کے اقوال۔ سلف یہ جمع اسلاف آتی ہے، سلف لام کے فتح کے ساتھ ہو تو اگلے اچھے لوگ، تو سلف جو ہوتے ہیں وہ اگلے اچھے لوگ، بزرگ، اور سلف جب لام کے سکون کے ساتھ ہوگا تو اگلے برے لوگ، اسی طرح خلف اور خلف ہے۔ ثم علم یقیناً ان هذه العقبۃ عقبۃ صعبۃ، پھر جان لیجئے کہ یہ گھاٹی مشکل گھاٹی ہے، امرها مہم، اس کا معاملہ بڑا اہم ہے، وضررها عظیم، اور اس کا نقصان بہت ہے۔ فلقد بلغنا عن الاستاذ ابی اسحاق الاسفرائینی رحمہ اللہ تعالی، یقیناً ہمیں خبر پہنچی ہے استاذ ابو اسحاق اسفرائینی سے، وکان من الراسخین فی العلم، اور وہ علم دین میں راسخ تھے، پختہ تھے، العاملین بہی، اس پر عامل تھے، انہو قال کہ انہوں نے فرمایا، دعوت اللہ سبحانہ 30 سنہ، میں نے اللہ سے دعا کی 30 سال، ان یرزقنی توبۃ نصوحا، کیا دعا کی؟ کہ مجھے سچی توبہ جو ہے عطا فرمائے۔ ثم تعجبت فی نفسی، پھر میں نے اپنے دل میں تعجب کیا، وقلت، اور میں نے کہا، سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، سبحت سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ حاجت دعوت اللہ سبحانہ فیہا 30 سنہ، ایک ضرورت، کیا؟ ایک حاجت، ایک ضرورت ایسی ہے کہ جس میں فیہا، جس میں میں نے اللہ کو پکارا ہے 30 سال، 30 سنہ، 30 سال میں نے اللہ کو پکارا ہے ایک ضرورت کی وجہ سے۔ فما قضیت الی الآن، تو ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی، میری اللہ سے ایک ضرورت، ایک حاجت ہے،
30 سال تک اس کے بارے میں اللہ کو پکارتا رہا لیکن ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی. تعجب ہے ایک چھوٹی سی حاجت. فما فرأیت فیما یری النائم، تو میں نے دیکھا اس میں ما یری النائم، جس میں جو سونے والا دیکھتا ہے، یعنی خواب میں نے دیکھا کان قائلن، گویا کہ کاف برائے تشبیہ، گویا کہ کہنے والا یقول لی، مجھ سے کہہ رہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ جیسے ایک کہنے والا، ایسا لگ رہا تھا کہ کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے اتتعجب من ذلک، کیا تو اس پر تعجب کر رہا ہے کہ ایک حاجت میں نے اللہ کو 30 سال پکارا، میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی. کیا اس کو پر تو تعجب کر رہا ہے؟ اتدری ماذا تسأل اللہ سبحانہ، کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، کس چیز کا سوال کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے؟ تو اسے ہلکا سمجھ رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے. انما تسأل اللہ سبحانہ یحبک، تو اللہ سے صرف یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ تجھے اپنا محبوب بنا لے. یقیناً تو یہ سوال کر رہا ہے اللہ سے کہ وہ تجھے اپنا محبوب بنا لے. یہ چھوٹی حاجت نہیں ہے نا. توبہ مل جانا، سچی توبہ حاصل ہو جانا، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے. یہ مانگ رہا ہے تو یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ تجھے محبوب بنا لے، اس لیے کہ سچی توبہ حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اما سمعتا قولہ تعالی، کیا تو نے فرمان خداوندی نہیں سنا؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور خوب طہارت حاصل کرنے والوں، خوب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے. احادی حاجت حینۃ، کیا یہ معمولی حاجت ہے، معمولی ضرورت ہے، معمولی غرض ہے تیری؟ بہت بڑا مقصد ہے یہ. فانظر الی ہؤلاء الائمۃ و اہتمامہم و مواظبتہم علی صلاح قلوبہم والتزود لمعادہم، تو دیکھیے ان ائمہ کرام کی طرف، ان ائمہ کرام کو دیکھیے اور ان کے اہتمام کو دیکھیے. ومواظبتہم علی صلاح قلوبہم، اور دل کی اصلاح پر ان کی پابندی دیکھیے. والتزود لمعادہم، اور اپنی آخرت کے توشے، اپنی آخرت کا توشہ اختیار کرنا دیکھیے. تزود توشہ اختیار کرنا، توشہ بنانا ہے نا، اور آخرت کے لیے ان کا توشہ اپنانا دیکھیے، ہے نا، توشہ آخرت بنانا دیکھیے، توشہ آخرت کی تیاری دیکھیے. بس جناب.